जलाली और पुरफजल नाम है। आप सबको सलाम। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ और आज मैं एक बार फिर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए कि हम डिस्कवर फादर बाप को दरियाफ्त करें। क्या आप बाप को जानते हैं? हम इस बारे में सीख रहे हैं, हमारी सीरीज़ चल रही हैं जो खुदा के बाप वाले दिल के ताल्लुक़ से और हम बाप को दरियाफ्त करते जा रहे हैं। और बाप को दरियाफ्त करने के एक तरीके में से ये भी है कि हम यीशु मसीह को दुरुस्त तौर से समझें और जानें। और इसीलिए हम अपनी लास्ट एपिसोड के पार्ट 2 में आज बढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे कि खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिया से बात करता है। हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो एक परफेक्ट यूनियन में अपने बाप के साथ, एक मुकम्मल इत्तेहाद में अपने बाप के साथ जी रहा था। जब वो ज़मीन पर था वो अपने बाप को ज़ाहिर कर रहा है और फिर हम ये भी देखेंगे और हम कहेंगे उससे कि वो आए और हम पर बाप को ज़ाहिर करे। तो दोस्तों आखिर तक बने रहिए क्योंकि बहुत सारी थ्रिलिंग पैसेजेस, बहुत सारे ऐसे हवाला जात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आपको हिला कर रख देंगे। हमें देखना होगा कि किस तरह से यीशु मसीह बाप को ज़ाहिर कर रहा था और अगर हम बाप को देखना चाहते हैं तो हमें यीशु को देखना होगा दुरुस्त नज़रिए के। तो दोस्तों हम देखेंगे कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत है और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। जब आप यीशु मसीह के ताल्लुक़ से बात करते हो तो आप ये देखते हो कि यीशु मसीह अनदेखे खुदा, जिसको आप देखना चाहते हो और जिसे आप देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए आपको यीशु मसीह को देखना होगा और उसको देखने के लिए आपको, उस बाप को देखने के लिए आपको यीशु मसीह के दुरुस्त अंदाज, उसके दुरुस्त नज़रिए को समझना होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु को उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से उन्हें जानना चाहिए और वो खुदा को उन आँखों से नहीं देखते, वो खुदा को उन लेंसेज से नहीं देखते, उस नज़रिए से नहीं देखते जिससे बेटा यानी कि यीशु बाप को देखता है। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो वो कहता है कि जीसस इज़ द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, इज़ द विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। तो जब आप ये देखते हो, आप ये पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह ही बाप का वो कामिल इजहार है जिसके ज़रिया से आप जान सकते हो कि वो बाप का बेटा है और बाप किस तरह के काम करता है और किस तरह से दिखाई देता है या किस तरह के इजहार से हम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है। और वो और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। यीशु हमेशा ही से मौजूद है, ठीक है, वो हमेशा ही से मौजूद है और बाप इसीलिए अपने बेटे के ज़रिया से बात करता है जब वो ज़मीन पर था। यीशु मसीह ही वो परफेक्ट एक्सप्रेस्ड इमेज है, वो वही कामिल खुदा का इजहार है जो खुदा के पैगाम को परफेक्ट वे में कामिल तौर से लोगों तक पहुंचाता है। अपने दूसरे हवाला की तरफ बढ़ते हैं और ये यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब, उसकी 9 और 10 आयत। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। आमीन। अब देखिए कि गॉड इज स्पीकिंग थ्रू हिज सन। खुदा अपने बेटे यीशु के ज़रिया से बात कर रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इतनी मुद्दत से फिलिप्पस तेरे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तमाम शागिर्दों के साथ हूँ, लेकिन तू अभी तक बाप को नहीं जानता। क्योंकि यीशु मसीह को महदूद नज़रों से देख रहे थे, वो नहीं देख पा रहे थे कि जो कुछ यीशु मसीह करता है वो एक परफेक्ट टाइमिंग के अंदर एक परफेक्ट काम होता है। वो नहीं देख पा रहे थे कि वो एक ख़ास और कामिल वक्त में कामिल तौर से चीज़ों को कर रहा था। वो ये नहीं देख पा रहे थे कि वो एक ऐसा शख्स तो था जो हर एक बात को जानता था, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे कि उसके पीछे जो कनेक्शन है वो कौन सा है। वो नहीं जान पा रहे थे, वो नहीं पहचान पा रहे थे कि यीशु बाप में है और बाप यीशु में है। वो नहीं जान पा रहे थे। इसलिए यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? आपको बाप को देखने की ख्वाहिश रखनी है,
لیکن اگر آپ یسوع میں سے ہو کر باپ کو دیکھتے ہو تو آپ یسوع کو لامحدود طور پر دریافت کرنا شروع کرتے ہو۔ آپ جتنا زیادہ یسوع کو جانتے ہو، جتنا زیادہ الہام یسوع کا آپ کے دل میں پایا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ باپ سے بھی واقف ہو، کیونکہ آپ باپ کے اس بیٹے کو جانتے ہو جو کامل اظہار ہے۔ جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دیکھا، کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یسوع مسیح ایک شورٹی دکھا رہے ہیں کہ میں ایک پرفیکٹ یونین میں ہوں، میں ایک کامل اتحاد میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں۔ اور اسی لیے جب آپ بیٹے کو دریافت کرنا شروع کرتے ہو تو آپ باپ کو بھی جاننا شروع کر دیتے ہو، اور اسی لیے یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور پھر اسی لیے یسوع نے یہ بھی کہا کہ کوئی میرے بغیر، کوئی مجھے وسیلہ بنائے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا۔ اسی لیے یسوع نے اس بات کو کلیئر کیا، کیونکہ یسوع ہی وہ ایکسپریسڈ امیج ہے، اور یسوع کو جاننے کے بعد ہی ہم باپ کو جان پاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 28 ہے۔ بس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ تو جب آپ چاروں اناجیل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پر یسوع کے جتنے بھی رسپونسز ہیں، جتنے بھی یسوع نے جوابات دیے ہیں، فقی فریسیوں کو دیے ہیں، مریضوں کو دیے ہیں، جن کے لیے یسوع نے ہاتھ بڑھایا اور ان کو شفا دی، اب جتنے بھی لوگوں کو وہاں پر دیکھتے ہیں، اس پکچر میں دیکھتے ہیں جو چاروں اناجیل کے اندر آپ کو ملتی ہیں، تو جو کچھ الفاظ یسوع وہاں پر کہہ رہا ہے، جو بھی باتیں وہ کر رہا ہے، جو بھی شریعت کی تفاسیر وہ کر رہا ہے، وہ سب کی سب یسوع باپ میں رہ کر رہا ہے، اور اس نے وہ باپ سے سیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے۔ آپ 29ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، یسوع کہتے ہیں کہ جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے۔ یسوع ہی وہ شخصیت ہے جو ایک کامل فرزند ہے، اور اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے جیسے بنیں تاکہ ہم باپ کے کامل بچے بن سکیں۔ لیکن کامل بچے بننے سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ وہ باپ کو ہم پر ظاہر کرے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم باپ کو دریافت کریں، ہم اس کو ڈھونڈیں، ہم اس کو پائیں، ہم اس کو جان پائیں کہ وہ کیسا ہے۔ یسوع کہتے ہیں جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہو بہو سیم ورڈز یسوع آگے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ یسوع ایک اچھے بچے کی طرح اپنے باپ کی پرفیکٹ امیج کو ایکسپریس کر رہے ہیں، کامل تصویر کشی کر رہے ہیں۔ اور ہم جو بچے ہیں، ہم جو باپ کے بچے بننے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم باپ کی ایک پرفیکٹ امیج کو پیش کریں، ہم اس کے کامل اظہار بنیں، اس کی محبت کے کامل اظہار بنیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اور اس کی 11 باب کی 27 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے اس کو دوبارہ سے پڑھوں۔ یہاں لکھا ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ جب آپ خواہش ظاہر کرتے ہو کہ باپ آپ پر ظاہر کیا جائے تو تب ہی یسوع آپ پر باپ کو ظاہر کرے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹے کے بغیر باپ کو جاننا ناممکن ہے۔ اسی لیے بیٹا اور باپ ایک پرفیکٹ یونین میں ہے، اور وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ جب آپ بیٹے کے پاس آتے ہو اور آپ توبہ کر لیتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس باپ کو جانوں جو محبت کا کامل اظہار ہے، آپ کہتے ہو کہ میں اس باپ کو جاننا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محبت ہے، وہ کامل باپ ہے، وہ خدا ہے، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، تو تب یسوع مسیح وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ باپ کس طرح سے کامل محبت کرتا ہے۔ سب کچھ یسوع کو انٹرسٹڈ ہے، سب کچھ اس کو دیا گیا ہے، صرف آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپلور کریں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یسوع کے پاس ہیں اور باپ کو جاننے کے لیے خواہش ظاہر کریں۔ چلیں ایک آخری حوالہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں،
اور اس کے بعد میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ یسوع سے وہ سوال کریں. تو ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا 17 باب اور اس کی 26ویں آیت. اور یہاں لکھا ہے، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں. اب یسوع یہاں پر اپنے شاگردوں کے تعلق سے بات کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. جو کوئی بھی یسوع کے پاس آ جاتا ہے، اپنے آپ کو یسوع کے حضور میں سبمٹ کر دیتا ہے، شاگرد بن جاتا ہے یسوع کا، ٹھیک ہے، وہ اس پر باپ کو ظاہر کرنا شروع کرتا ہے. یسوع باپ سے اس شخص کو واقف کرواتا ہے، ٹھیک ہے. وہ شخص یہ باپ سے واقفیت پا لیتا ہے، وہ باپ سے پہچان کو حاصل کرتا ہے اور باپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے. اور یہ یسوع کا کام ہے. یسوع کہتے ہیں کہ انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا. یہ اینڈلیس ورک ہے، یہ اس کا اینڈلیس پرپز ہے. جب تک وہ ہمیں دوبارہ لینے نہ آ جائے تب تک وہ باپ کو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جب آپ دعا کرنے جاتے ہیں تو آپ یسوع مسیح کے پاس جائیں اور آپ اس کو کہیں کہ تو میرا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو نے مجھے بچایا اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر باپ کو ظاہر کر. اس کو بتائیے کہ تو مجھ پر باپ کو ظاہر کر. چلیں دعا کرتے ہیں. پیارا آسمانی خداوند، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی بڑائی کرتے ہیں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور اب آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت ہم پر ظاہر ہو. اور اب آپ ہم چاہتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے آپ ہم پر ظاہر ہونا شروع ہوں. اور اب آپ ہم اسی لیے اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یسوع ہمیں بنائے اور ہم پر باپ کو ظاہر کرے، کیونکہ باپ ہم خواہش مند ہیں کہ آپ کو جانیں، اور یسوع کے بغیر یہ ممکن نہیں. ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں، آپ کا شکر کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین. دوستوں، ضرور یاد رکھیے، آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کیسے یہ سیریز آپ کو اثر انداز کر رہی ہے. اور بڑھتے جائیے، سیکھتے جائیے. سبسکرائب ضرور کیجیے، شیئر کیجیے، لوگوں کو جاننے دیجیے ان کا حقیقی باپ کون ہے. گاڈ بلیس یو.